صرف ان ایک جماعت پہ پابندی لگانا، اور وہ بھی پرامن جماعت لے ہیں، ان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی پاور ہے کہ یہ ملک جام کر سکتے ہیں۔ آپ نے پچھلی دفعہ جیل میں مذاکرات کیے تھے، جیلوں میں بند کرنے سے کبھی تحریکیں رکی نہیں، تشدد کرنے سے کبھی تحریکیں رکی نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ رات حکومت اور تحریک لبیک کے زیر مابین مذاکرات الحمدللہ ہو گئے، اور اعلانات وغیرہ جو ٹی وی پہ چل رہے ہیں وہ آپ نے سن لیے۔ اب میں کئی دنوں سے، ایک دن میں نے پریس کانفرنس کر کے مولانا حافظ نصیر احمد نورانی اور رشید رضوی صاحب کے ساتھ مطالبہ کیا کہ یہ سلسلہ جو نظر آ رہا ہے اس کا بہترین حل مذاکرات ہیں، قبل اس کے کہ کوئی جلوس میدان میں آ جائے، کوئی روڈوں پہ آ جائے، آپ بیٹھ کے معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کر لیں۔ اب پھر جمعہ والے دن جمعہ کی پوری تقریر اسی پہ عرض کی۔ میں نے عرض کیا کہ مذاکرات آپ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر رہے ہیں، آپ نے افغانستان کے مسئلے مذاکرات سے حل کیے، تو اپنوں کے ساتھ مذاکرات کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن دیر سے بات سنی گئی، اس وقت سنی گئی جب کچھ شہادتیں ہو چکی دونوں طرف سے۔ اللہ اکبر، اس کو بچایا جا سکتا تھا۔ ایسے انٹرنیشنل میڈیا، خاص کر کے انڈیا، یہ تاثر دے رہا تھا کہ پاکستانی عوام اور ادارے، فوج اور ایجنسیاں، سیکورٹی فورسز آمنے سامنے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ الحمدللہ میں نے دیکھا، جلوس کے مناظر دیکھے، دونوں طرف نعرہ تکبیر و رسالت لگانے والے تھے، اللہ اکبر اور یا رسول اللہ کی آوازیں دونوں طرف سے آ رہی تھیں، اور بادل نخواستہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ ان دونوں کے درمیان کبھی بھی کوئی خدا نخواستہ ایسا مسئلہ نہیں رہا۔ پچھلے مارچ میں بھی، پچھلے جب دھرنے تھے تو ان میں بھی جو حادثہ ہوا، میرا موقف تو اپنا یہ ہے، اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے، کہ جب بھی کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے، کوئی احتجاج ہوتا ہے اس طرح کا، تو اس میں کوئی تیسرا فریق بھی گھس جاتا ہے۔ وہ تیسرا فریق جو ہے وہ بدامنی پھیلانا چاہتا ہے، وہ مار پٹائی چاہتا ہے، وہ دونوں طرف سے نقصان چاہتا ہے، وہ ملک میں آگ لگانا چاہتا ہے، اور اس وقت اس کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا پہلے ہی بندوبست کرنا چاہیے، قبل اس کے کہ وہ اپنا کام کر جائے اور ہم ہاتھ مالتے رہ جائیں، دیکھتے رہ جائیں۔ اداروں کے ہمارے درمیان کل بھی الحمدللہ بے انتہا پیار محبت تھا، آج بھی ہے، کوئی لڑائی نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں آمنے سامنے کر دیا گیا ان دونوں قوتوں کو۔ شاید نظر لگ گئی، یا ایک صاحب کی جو تقریر تھی مار روڈ پہ، اس وقت جب مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے، اور ان کے دوسرے ساتھی جو تھے، ان کی تقریر کے بعد کوئی ایسے دوریاں پیدا ہو گئیں جنہیں ختم کیا جا سکتا تھا، اور جو رستہ اختیار کیا گیا تھا امن کا، اسی رستے پہ چلتے ہوئے آگے بڑھا جا سکتا تھا۔ لیکن درمیان میں جن قوتوں کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی دینی قوت میدان میں نکلے، کسی دینی قوت کو پاکستانی عوام کی سپورٹ ملے، سپورٹ تو الحمدللہ ہمیشہ ملی، لیکن اس سپورٹ کو الیکشن والے ڈبوں کی ہیر پھیر نے، اور ریٹرننگ افسروں کی ہیر پھیر نے، اور وہاں پولنگ ایجنٹوں کی ہیر پھیر نے، کسی کو 40,000 ملا ہے تو اس کو 4,000 شو کیا، 4,000 ملا ہے تو اس کو 400 شو کیا، اور یہ تاثر ہمیشہ دینے کی کوشش کی سیکولر قوتوں نے کہ پاکستان کے عوام نے مسترد کر دیا ہے دینی قوتوں کو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ 74 میں نکلے الحمدللہ، بہت بڑی اکثریت، پورا ملک ساتھ تھا،
77 میں نکلے، پورا ملک ساتھ تھا، اس کا رستہ روکا گیا اور پھر جو کچھ کیا گیا۔ اب بھی ذمہ داران کو دونوں طرف سے یہ چاہیے تھا کہ یہ جو مسئلہ درمیان میں آیا اس کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا جائے۔ اس کا علاج کالعدم قرار دینا، اس کا علاج پابندیاں لگانا، اس کا علاج جیلوں میں بند کرنا نہیں تھا۔ بہرحال دیر آید درست آید، رات گئے، شیخ رشید صاحب نے بڑی قربانی دی، میچ چھوڑ کے آ گئے۔ شیخ صاحب آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا، جاتے ہوئے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایک طرف ملک ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ملک تھا۔ جس دن آپ جا رہے تھے تو آپ کی پرائم منسٹر سے جو ملاقات تھی، میں نے تو نہیں سنا کیا کہا انہوں نے، کیا کہا آپ نے، لیکن آپ کی باڈی لینگویج تصویروں سے بتا رہی تھی کہ آپ کی گفتگو اسی موضوع پہ ہو رہی تھی۔ اسی دن آپ کو چاہیے تھا آپ متحرک ہو جاتے، آپ لاہور آ جاتے، یہاں آ کے مل لیتے کچھ دوستوں سے۔ اب آپ نے کہا کہ میں تو نہیں آنا چاہتا تھا اس مسئلے میں، اس کی وجہ آپ کو بتانی چاہیے کیوں نہیں آنا چاہتے تھے۔ وعدہ خلافی آپ نے کی یا کسی اور نے کی یا کسی نے کروائی آپ سے، قوم کے سامنے آپ کو یہ سارا کچھ رکھنا چاہیے تھا۔ اور اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر آپ کو آ جانا چاہیے تھا۔ یہاں بہت سارے لوگ موجود تھے، اب بھی تو آپ نور اللہ قادری صاحب کو اور چودھری اعجاز صاحب انتہائی مخلص آدمی ہیں، پی ٹی آئی پنجاب کے صدر سینیٹر، ان کو ساتھ لے کے گئے۔ اور بھی آپ کو بہت سارے ایسے افراد مل سکتے تھے جن کا دونوں طرف پیار محبت ہے، آپ ان کو بھی ساتھ لے جا سکتے تھے تاکہ یہ معاملات جو ہیں یہ بگڑنے سے پہلے حل ہو جاتے۔ کئی دن سے تو وہ بیٹھے ہوئے مطالبہ کر رہے تھے، پرامن کر رہے تھے، 10-12 دن ان کو ہو گئے تھے مسجد میں، کبھی روڈ پہ آ جاتے تھے، لیکن کوئی توڑ پھوڑ انہوں نے نہیں کی، کوئی نقصان نہیں کیا کسی کا، کوئی بہت بڑا احتجاج کھلا نہیں کیا، اور اس کی وارننگ وہ دیتے رہے کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم روڈ پہ آئیں گے، احتجاج کریں گے۔ اور پرامن احتجاج تو سب جماعتوں کا حق ہے، پاکستانیوں کا اگر آپ کا حق ہے۔ مریم جو دن رات فوج کو کوستی ہیں، ان کے پاپا بھی فوج کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور عدلیہ کے بارے میں، سپریم کورٹ کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ان کے جلسے بھی آپ کی سیکورٹی کی حفاظت میں، ان کے جلوس بھی، ان کے دھرنے، سارا کچھ۔ اسی طرح بلاول صاحب کو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جو کچھ ان کے پاپا نے کیا قوم کے ساتھ سب کو پتہ ہے، لیکن ان پہ بھی کوئی پابندی نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے، ایم کیو ایم پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ وہ وزارتوں میں شامل ہیں سارا کچھ کرنے کے باوجود۔ اور ادھر بلوچستان کی جماعتیں اور ادھر خیبر پختونخوا کی، صرف ان ایک جماعت پہ پابندی لگانا، اور وہ بھی پرامن جماعت پہ، اور ان کے خلاف کیس بنانا، 2 گاڑیوں کو آگ لگا کے کسی بندے کو گولی مروا کے کیس بنانا ان کے خلاف، یہ کوئی دیانتداری نہیں ہے۔ یہ آپ نے نقصان کیا، اپنا قوم کا بھی نقصان کیا۔ آپ نے اپنے نام نہاد جمہوریت پسند ہونے کے دعوے کو بھی داغدار کر دیا۔ کوئی جمہوریت پسندی نظر نہیں آئی مجھے کہیں بھی۔ آپ آزادی اظہار رائے کا واویلا کرتے رہے جب آپ اپوزیشن میں تھے، اب آپ وہ آزادی اظہار رائے بھی دوسروں کے لیے نہیں، خاص کر کے لبیک والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے، اس پہ جتنی جلد ہو سکے۔ میں خوش ہوں الحمدللہ، رات کا مذاکرات ہو گئے، یہ سنا کہ 2 دن وہ مریدکے میں رہیں گے مارچ والے، اور 2 دن کے بعد ان کے مطالبات جو ہیں، جو کچھ آپ کے اور ان کے درمیان طے ہوا ہے، جو ہم نے ٹی وی پہ سنا، ہماری معلومات تو اتنی ہیں، اندر جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں۔ لیکن میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو سوشل میڈیا پہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہ کام نہ کریں۔ کسی صورت بھی نہ ملک کے مفاد میں ہے دونوں کا آمنے سامنے ہونا، نہ قوم کے مفاد میں ہے، نہ امت کے مفاد میں ہے، نہ آپ کے مفاد میں ہے، نہ ان کے مفاد میں ہے۔ ہمارا ملک اس کا فساد کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس فساد سے اگر کسی کو خوشی ہوگی تو انڈیا کو ہوگی، اس فساد سے خوشی ہوگی تو اسرائیل کو ہوگی، اس فساد سے خوشی ہوگی تو امریکہ اور ہمارے دشمنوں کو ہوگی، اس فساد سے کسی پاکستانی کو خوشی نہیں ہوگی۔ اس لیے فساد کے رستے سے بچیں اور آپس میں مل بیٹھ کے جو معاملات رہ گئے ہیں جتنی جلد ہو سکے، یہ آپ کو پتہ چل چکا
کہ یہ جو نکلے ہیں ان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی پاور ہے کہ یہ ملک جام کر سکتے ہیں۔ یہ صرف کوئی پنجاب کی جماعت نہیں ہے، پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، کشمیر میں، ہر جگہ اس کے جتنے کو اثرات ہیں وہ آپ کو بھی علم ہے، آپ کو ہم سے زیادہ علم ہے، اس لیے کہ تمام ادارے آپ کے انڈر ہیں، ایجنسیاں آپ کو خبر دیتی ہیں۔ تو آپ اس کو یہ سمجھ کے کہ یہ صرف پنجاب میں ہیں یا لاہور میں ان کو بند کر لیں گے تو یہ درست، یہ آپ کی سوچ درست نہیں تھی۔ آپ نے 6 مہینے ضائع کیے۔ جب آپ نے پچھلی دفعہ جیل میں مذاکرات کیے تھے تو اس سے لے کے اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اب اکتوبر چل رہا ہے، اور اکتوبر کی بھی آج تقریباً 24 ہے، ہاں 24 اکتوبر بھی گزر گیا۔ اس دوران میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ذمہ دار کو فکر ہو کہ یار ہم نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو ہم قبل اس کے کہ کوئی ہمارے خلاف شکایت کرے یا باہر آیا اس کو حل کر لیں، کہیں میں نے بے چینی نہیں دیکھی، نہ وزیر اعظم صاحب کو، نہ وزیر داخلہ صاحب کو، نہ صوبائی حکومتوں کو۔ آپ کو علم تو ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، کسی طرح ان کو انگیج رکھیں، ان کو اعتماد میں لیں، ان کو بتائیں کہ ہماری یہ مجبوری ہے، ہم آپ کے ساتھ کر تو زیادتی رہے ہیں لیکن آپ یہ زیادتی ملک کے لیے برداشت کرنے، اتنا ہی کہہ لیتے آپ تو میرا خیال پھر اس بات سے بھی دوسری صفوں میں اطمینان پیدا ہو جاتا کہ ہمارے چلیں اپنے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں، کوئی ان کی مجبوری ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا، آپ نے یہ سمجھا کہ ہم نے بند کر دیا جیلوں میں، اب بندے بند کر دیے بس اب کون بول سکتا ہے۔ تو جیلوں میں بند کرنے سے کبھی تحریکیں رکی نہیں ہیں، تشدد کرنے سے کبھی تحریکیں رکی نہیں ہیں، بلکہ ہم نے تو بچپن سے یہ سنا ہے اور کہتے آ رہے ہیں کہ اسلام کے دامن میں اللہ نے لچک دی ہے، جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ تو آپ دبا کے کیا چاہ رہے تھے؟ ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ چلیں میں پچھلی باتیں چھوڑتا ہوں، مجھے خوشی ہے مذاکرات آپ نے کیے، لیکن اب ان مذاکرات پہ جو کچھ آپ نے وعدے وعید کیے ہیں ان پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے فوری، تاکہ یہ سارا طبقہ جو ہے یہ مطمئن ہو جائے، اور اس میں آپ کا بھلا ہے، اس میں قوم کا بھی بھلا ہے اگر یہ طبقہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اگلی بات تو ابھی میں نہیں کہتا، پھر انشاءاللہ کبھی کروں گا، اس میں آپ کا بھلا اتنا، اس میں اشارہ میرا سارا کافی آپ کو سمجھ جائیں، آگے آپ کو ضرورت پڑے گی، اس میں آپ کا بھلا ہے کہ آپ جتنی جلد ہو سکے ان کے ساتھ معاملات بھی درست کریں، ان کو میدان میں آنے کی بھی اجازت دیں، یہ کالعدم والا لیبل بھی جو آپ نے لگایا ہوا ہے اس کو بھی ختم کریں، اور ان کو بھی لیول پلینگ جس کو آپ کہتے تھے کہ سب کو برابر مواقع ہونے چاہیے، ان کو بھی موقع دیں، وہ بھی اپنا زور لگائیں، اپنی قسمت آزمائی کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں۔ اگر عوام ان کے حق میں رائے دیتی ہے تو پھر جمہوریت تو یہی ہے، اور اگر عوام ان کے حق میں رائے نہیں دیتی تو وہ خود بخود ایک الیکشن 2 الیکشن بعد آرام سے گھر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن اس طرح جب آپ دبائیں گے تو اس طرح تو نفرتیں پیدا ہوں گی۔ اس طرح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کل جو کچھ واقعات ہم نے دیکھے ہیں وہ میں بیان نہیں کر رہا، جان بوجھ کے نہیں کر رہا، جو سنے ہیں وہ بھی بیان نہیں کر رہا، میں نے بس یہ سنا ہے، اور میرا دل خوش ہوا کہ دونوں طرف یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے تھے، اور جو آپریشن کرنے والے تھے ان کا دل آپریشن کرنے کو بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے جو اوپر حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت سارے اشارے ہیں کہ وہ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کریں، اور یہ جو لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، ان کو سہولتیں مہیا کریں، اور معاملات بدھ کی بجائے کوشش کریں کل ہی آپ کے معاملات طے ہو جائیں۔ اور جو افواہیں پھیلانے والے ہیں، میں لبیک والوں سے بھی کہتا ہوں، افواہیں پھیلانے والے آپ کے پیجوں پہ یا واٹس ایپ کرنے والے بہت سارے جعلی دھوکے باز ہیں، آپ کے بھی مخالف ہیں، وہ لڑانا چاہتے ہیں، کوئی باہر کسی کا نمبر دبئی سے آ رہا ہے، کسی کا انڈیا سے آ رہا ہے، کسی کا کدھر سے آ رہا ہے، ان کے ٹویٹس پہ، ان کے واٹس ایپ میسجوں پہ بالکل توجہ نہ کریں۔ آپ اپنی قیادت کے فیصلے پہ عمل کریں، آپ کی قیادت جو اعلان کرتی ہے، آپ کا آفیشیل پیج جو ہے وہ کہتا ہے اس پہ عمل درآمد کریں، اور کوشش کریں اس آگ کو جتنی جلدی ٹھنڈا کرنے کی، یہ آپ کے بھی فائدے میں ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اب جمعہ سے نکلے ہوئے ہیں، جمعہ ہفتہ اتوار ہے، تیسرا دن ہے،
آپ کے گھر والے بھی پریشان، بال بچے بھی پریشان۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے سیکورٹی ادارے جو ہیں، جو قوم کی حفاظت کی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں، ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ کوئی نقصان جو ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کی بخش فرمائے، لیکن مزید نقصان سے بچیں۔ کسی صورت بھی ہم افورڈ نہیں کرتے کہ کسی طرف سے بھی کوئی مزید نقصان ہو، اور دونوں طرف ہی، پولیس میں بھی کوئی ہمارا، آپ کا چاچے کا بھائی ہے، کوئی کسی کا مامے کا بیٹا ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، یہ کوئی باہر کی فورس نہیں ہے، یہ اپنے ہیں سارے۔ اور آپ حضرات بھی سارے جتنے ہیں الحمدللہ محب وطن پاکستانی، اس لیے اس کو جتنی جلدی حل کر لیں۔ پھر فقیر کی گزارش ہے، اب مجھے بار بار میسج آ رہے ہیں کہ آپ کچھ اپنا کردار ادا کریں، تو میں تو کئی دنوں سے کر رہا ہوں الحمدللہ۔ میں تو یہ آواز بلند کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں اداروں سے، اور جو کچھ میرے بس میں تھا میں نے، ہو سکتا ہے کہیں کہا بھی ہو، اللہ اور اس کا رسول جانتے کہاں کہاں میں نے کہا ہے کہ بھائی اس کو حل کرو، اس کو وائنڈ اپ کرو جتنی جلدی ہو سکے۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے لیے دلوں میں وسعت پیدا کریں تھوڑی تھوڑی، دونوں طرف۔ وقتی طور پہ اگر کسی کو خسارہ نظر آئے کہ مجھے خسارہ لگ رہا ہے، تو یہ خسارہ نہیں ہے۔ جو بھی اپنے ملک کے لیے، وطن کے لیے، اسلام کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے اس وقت تھوڑا سا جھک بھی جائے گا نا، وہ سمجھنے اللہ کی بارگاہ میں سر بلند ہو جائے گا، قوم کے سامنے بھی وہ سر بلند ہو جائے گا۔ ہاں، ہماری جب انڈیا کے ساتھ ہو، اسرائیل کے ساتھ ہو، دشمن کے ساتھ ہو، تو پھر یہ سر کٹنا چاہیے، پھر جھکنا نہیں چاہیے۔ لیکن یہاں تو ہم آپس میں ہیں، سارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کرنے کو ماننے والے ہیں، اس پہ پہرا دینے والے ہیں۔ اور دوسری گزارش یہ بھی کر رہا ہوں کہ کسی کو یہودی، کسی کو کتا، کسی کو بلہ، اس طرح کی گالیاں بھی نہ دیں، اس لیے کہ آپ انہی کے ساتھ پھر مذاکرات بھی کرتے ہیں، تیسری دفعہ آپ انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پھر کویسچن کیا جائے گا، سوال پیدا ہو جائے گا کہ جن کو آپ یہ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ پھر ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، ان کے ساتھ ہی معاملہ طے کرتے ہیں۔ تو اس حد تک نہ جائیں، کوئی بھی اس حد تک نہ جائے کہ دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے، دوسرے کو ملک دشمن کہہ دے۔ اس ملک کے لیے آپ اکٹھے ہو جائیں، اس ملک کے لیے معاملات کو جتنی جلد ہو سکے طے کر لیں۔